میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں. آج پروگرام کیوں میں ہم انکشاف کریں گے 12 ارب روپے کے اسکینڈل کا. یہ وہ 12 ارب روپے ہیں جس سے عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جانا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 12 ارب روپے خرچ ہوئے اور عوام کو یہ صاف پانی ملا یا 12 ارب روپے کوئی اور ڈکار گیا. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں بات کریں گے اس پٹرول بم کی جس نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایک حکومتی نوٹیفیکیشن سے 25 ارب روپے کمانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے اور کس طرح آئل مارکیٹنگ کمپنیز اربوں روپے کے منافع کما رہی ہیں. لیکن ان دونوں موضوعات پہ بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے اپنی ٹاپ سٹوری کی. ناظرین، کراچی کا علاقہ لیاری آج ایک دفعہ پھر میدان جنگ بنا رہا، خاص طور پہ اس وقت جب صدر مملکت آصف علی زرداری ایک لا اینڈ آرڈر پہ میٹنگ کر رہے تھے. اس وقت کراچی میں لیاری کے علاقے میں جنگ و جدل جاری تھا. وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا کہنا تھا کہ میڈیا صحیح رپورٹنگ کرے. آئیے آپ کو کراچی کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. یہ صرف کچھ مناظر تھے لیاری کے جہاں پہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ تقریباً 4 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. انہی موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب. کالمنسٹ بھی ہیں، اکنامک ایکسپرٹ بھی ہیں، سیکیورٹی انالسٹ بھی ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ندیمت الچند صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ممبر قومی اسمبلی ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رؤف کلاسرا، ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے دنیا نیوز کے. اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں خواجہ اظہار الحسن، ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے اور لائر بھی ہیں پیشے کے اور ڈگری کے حوالے سے. آپ سب کا پروگرام کیوں میں شرکت کا شکریہ. خواجہ اظہار الحسن صاحب، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، لیاری میں خاص طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہمیں جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور جو ہم میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اور جو رحمان ملک صاحب کے وعدے بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہ کرمنلز کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ یقیناً بے گناہ لوگوں کو افیکٹ کیے بغیر ٹارگٹ آپریشن کیا جائے، اور جو کرمنلز ہیں، جو گینگ وارز ہیں، چاہے وہ لیاری میں ہوں، چاہے وہ اولڈ گولی مار میں ہوں، یا جن سے تاجر برادری، بزنس کمیونٹی آف پاکستان اسپیشلی کراچی، انہوں نے کمپلینٹس رجسٹرڈ کی ہیں. 2010 میں 105 کمپلین ہیں، 2011 میں 155 ایکسٹورشن کی کمپلین ہے. اس کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ ہے، یہاں پر ڈفرینٹ وارز چل رہی ہیں. ان کے اوپر کارروائی کی جائے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور میڈیا کو بھی بتایا جائے. یہ کپڑے ڈھک کر 4-4 تصویریں دکھانے سے عوام کے اندر ایک بے چینی موجود ہے. آج بھی ایکسٹورشن کے لیے فون آ رہے ہیں، اور رحمان ملک صاحب جیسے جیسے آپریشن پیش کر رہے ہیں ویسے ویسے ان کو مذمت بھی ہو رہی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ رینجرز نے سپریم کورٹ کے سموٹو کے بعد پورے کراچی میں آپریشن کیا ہے، تمام جگہوں پر. میں آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 90 سے پیچھے 4 گلیوں میں بھی رینجرز نے شک کی بنیاد پر وہاں سرچ آپریشن کیا ہے، لیکن کہیں پہ بھی ان کو کراچی میں مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ متحدہ قومی موومنٹ نے انکنڈیشنل سپورٹ کی کہ کرمنلز کہیں پہ بھی انہوں نے گرفتار کیا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک مخصوص حلقے میں وہ جاتے ہیں تو پیرالائز ہو. خواجہ صاحب، آپ صرف کہنا چاہ رہے ہیں کہ کرمنل صرف لیاری میں ہی ہیں؟ جی، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کرمنل صرف لیاری کے علاقے میں ہی ہیں؟ میں نے آپ سے بھی گزارش کی کہ پورے کراچی میں رینجرز نے آپریشن کیا ہے تو یقیناً اریسٹنگ بھی کی ہوگی. تو جہاں جہاں بھی کرمنلز موجود تھے رینجرز نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اریسٹنگ ہوئی ہے اور اتنے بڑے لیول پہ جب آپریشن ہوتا ہے تو کرائم کم ہونا چاہیے، ایکسٹورشن کم ہونا چاہیے. کرمنلز کے گرفتار ہونے کے بعد ان کے نیکسس ٹوٹنے چاہیے، لیکن بظاہر ابھی گراؤنڈ پر ایسی صورتحال نہیں ہے. رائٹ. ندیم افضل چند صاحب، صدر مملکت نے وہاں پہ آج میٹنگ بھی کی اور جیسے ذکر کر رہے تھے خواجہ اظہار الحسن صاحب، وہاں پہ لینڈ گریبنگ کا بھی ذکر ہوا اس میٹنگ میں، سیکٹیرینزم، ایکسٹریمزم، اسٹریٹ کرائمز، ٹارگٹ کلنگ، پولیٹیکل رائیولریز اور مائیگریشن فرام ادر سٹیز آف دا کنٹری، اس کا بھی ذکر ہوا. یہ کازز آئیڈینٹیفائی ہوئے اس میٹنگ میں. کیوں مشکلات جو ہیں لا اینڈ آرڈر کی اس پہ قابو نہیں پایا جا رہا؟ دیکھیں، مشکلات تو یقیناً ہے، بہت بڑا شہر ہے کراچی، لیکن میرے جہاں پیسے کا معاملہ ہو نا وہاں ہی لڑائی ہوتی ہے.
اور وجہ اناد میرے خیال میں کراچی میں مجھے تو پیسے ہی نظر آ رہا ہے، خاص زمین کے اوپر پیسہ ہو، خاص ٹرانسپورٹ کے اوپر ہو، خاص بتہ مافیا ہو، تو وجہ موٹو تو وہ تو پیسے ہی، جو سینٹر آف گریوٹی ہے نا وہ پیسہ ہے، لیکن آپریشن میں سمجھتا ہوں سب کے خلاف ہونا چاہیے، صرف ایک کسی پولیٹیکل پارٹی یا ایک کسی علاقے میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، سب کے خلاف ہونا چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹیز اس دن میرے خیال ہے آپ کے پروگرام نہیں تھے، حیدر باسیجی صاحب بھی تھے میرے ساتھ، تو میں نے کہا تھا اگر ایم کیو ایم خود حکومت میں بھی ہے، وفاق میں بھی، صوبے میں بھی، تو میرے خیال ہے اگر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور اے این پی یہ تینوں بیٹھ کے وہ اچھا فیصلہ کر لیں تو کوئی حالات اتنا مشکل نہیں ہے کراچی میں کنٹرول کرنا. حالات مشکل نہیں ہیں لیکن ابھی تک قابو نہیں پایا گیا. ایاز امیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں. ایاز امیر صاحب، مشکلات کیوں ہیں کراچی میں امن قائم کرنے میں؟ اس میں سیاست اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے کراچی کی کہ جو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ تو وہاں پہ ایک ثانوی مسئلہ رہ گیا ہے. اس کا جو لا اینڈ آرڈر آپ انفورس کرنے کی بات تو مذاق بن گیا ہے، آپ وہاں پہ کر ہی نہیں سکتے. جو بات آپ کرتے ہیں آپ کے قدم جو ہے سیاست میں اور سیاسی مصلحتوں میں پھنس جاتے ہیں. سب سے بڑے جو ہیں آپ کو کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے وہ حکومت کے اتحادی ہیں، ان کے خلاف وہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں. پہلے کراچی میں ایک قسم کا ایک پاور سینٹر ہوا کرتا تھا، اب جو ہے اس کے مقابلے میں جب سے اے این پی نے اپنے وہاں پہ قدم جمائے ہیں وہ دوسرا ہو گیا ہے. پھر کوئی بلوچ بھی آ گئے ہیں بیچ میں لیاری وغیرہ میں. تو یہ بس جو ہر چیز کی منوپلی اجارہ داری ایک ہوتی تھی، اس کے اب کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ بہت سارے ہو گئے ہیں. اور لا اینڈ آرڈر جو ہے ایسی حکومت جو اتنی فریکچرڈ اور ڈسپیٹڈ ہو اور جس کا وہ اتنا پھیلاؤ زیادہ ہو، وہ کیا کرے گی؟ یہی کر سکتے ہیں جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹونے ٹوٹکے جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں. کچھ ہوتی ہے بات تو رحمان ملک صاحب چلے جاتے ہیں، گورنر ہاؤس میں بیٹھ جاتے ہیں، طفل تسلیاں دیتے ہیں، کچھ ان کی باتیں سنتے ہیں، کچھ عارضی طور پہ چیز ہوتی ہے، لیکن وہ لاوا جو ہے وہ بھڑکتا رہتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے لیکن پھر فلیئر اپ ہو جاتا ہے. یہ موجودہ سیاسی انتظام میں آپ کراچی میں امن لا ہی نہیں سکتے. رائٹ. ایاز امیر صاحب، میں آپ سے دوبارہ آتا ہوں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، واٹس یور ٹیک آن دس کہ سیاسی مسئلہ ہے سارا؟ دیکھیے، شہر کو جو چلاتے ہیں وہ دو ڈھانچے چلاتے ہیں، سیاسی ڈھانچہ اور انتظامی ڈھانچہ. اب کسی بھی شہر میں اگر سیاسی ڈھانچہ اور انتظامی ڈھانچہ اس شہر کی جو آبادی کا تناسب ہے اس کو پراپرلی ریپرزینٹ نہیں کر رہے تو اس شہر میں یہ حال ہوگا جو کراچی میں ہو رہا ہے. اب دیکھیے، تین پرائمری اداکار جن کو پرائمری ڈرائیورز کہتے ہیں، اس میں ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے اور پیپلز پارٹی ہے. یہ تینوں پارٹیز جو ہیں ان میں سے کوئی بھی پیس میکر کا رول اس وقت ادا نہیں کرنا چاہتا. ایم کیو ایم والے خوف ہے، ان کو ڈر ہے کہ ان کی جو منوپلی تھی پاور کے اوپر جو پچھلے کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی وہ شاید ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے ان کو. اے این پی والے کہتے ہیں کہ ہماری آبادی جو ہے وہ 20 سے 25% ہو گئی ہے کراچی کی، ہمارے پاس صرف 2 سیٹیں ہیں، 168 سیٹ نیشنل اسمبلی میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ڈھانچہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتا، انتظامی ڈھانچہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتا. بنیادی وجوہات جو ہیں وہاں پہ انتشار کی، وہاں پہ کیوس کی، وہ یہی ہیں. آپ کو سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ آبادی کو ریپرزینٹیو بنانا پڑے گا. جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ ایک تو پولیس کا انفراسٹرکچر سارا کا سارا جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکا ہوا ہے اور کرمنلائز ہو چکا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں آ کے آئی جی پولیس نے کہا ہے کہ 40% لوگ جو ہیں وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، ایس پیز اور ایس ایس پیز اور ڈی ایس پیز. اب پورا شہر ہے 1,80,00,000 کا، اس میں 20,000 پولیس والے ہیں، جو دنیا میں ایک بہت ہی کم ترین جو ریشو ہے پولیس ٹو سٹیزن کی، وہ تقریباً 1,00,000 کراچی کے شہروں پہ 114 پولیس آفیسر بنتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز والے کہتے ہیں، ان کی ریکمنڈیشن ہے کہ منیمم 220 ہونے چاہیے. جو 20,000 ایگزسٹ بھی کرتے ہیں وہ بھی سارے پولیٹیسائزڈ ہیں. تو ایسی شکل میں جب کہ آپ کا جو لا انفورسمنٹ انفراسٹرکچر ہے وہ سارا کا سارا پارٹیزان ہے، یا ایک پارٹی کے ساتھ ہے یا دوسری پارٹی کے ساتھ ہے، یا کرمنل ایلیمنٹ ہیں اس کے اندر. اب پورے کے پورے شہر میں پیس میکنگ فورس ہی کوئی نہیں ہے. نہیں، پیس میکنگ فورسز تو ڈاکٹر صاحب سارے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ول ہے اور سارے ہی کراچی میں امن چاہتے ہیں. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی پولیٹیکل ول اتنی لیگ کر رہی ہے یا کہ ڈفرینٹ طرح کے پولیٹیکل انٹرسٹ کراچی میں وائلنس کو ڈرائیو کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची की सूरत हाल की। इंजहाल लियारी आज एक दफ़ा फिर मैदान जंग बना रहा और प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में बात ये हुई कि अमन तो सारे ही चाहते हैं, लेकिन शायद अमन वहाँ पे करने के लिए जो सियासी वजूहात हैं, सियासी विल है, वो अभी तक लैक करिए। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, क्या बात है कि पीस मेकर का किरदार जैसे डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने कहा कोई भी अदा नहीं करना चाह रहा, क्या ये बात सही है? लेकिन मुझे थोड़ा सा अपने मुकर्रीन की गुफ्तगू पे एतराज़ है। वो एतराज़ ये है कि एमक्यूएम की मोनोपोली, या तो आप डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करें और कहें कि भाई डेमोक्रेटिक उनका एक अहम मैंडेट है, और गुज़िश्ता 9 इंतखाबात जिसमें एक अदद आर्मी ऑपरेशन के दौरान भी जो इंतखाबात हुए उसमें भी एमक्यूएम ने अपनी रिवायती कामयाबियाँ हासिल की हैं। और दूसरी बात यह कि एएनपी के आने के बाद से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये रिवायती तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी की सीट थी जिनको उन्होंने रिप्लेस किया। जहाँ तक बात ये होती है कि बल्दियाती निज़ाम 2001 जिसमें एमक्यूएम अपोजिशन में थी, एमक्यूएम ने बाइकआउट किया था, और जमात इस्लामी जो नज़रियाती तौर पे एमक्यूएम की बिल्कुल हरीफ है, उसका 4 साल या नाजिम रहा। इस शहर की लॉ एंड ऑर्डर आपने देख ली। इस शहर में उनके खिलाफ अगर शिकायत थी तो हमने एक जमहूरी तरीके से काउंसिल्स में प्रोटेस्ट भी किए। ये ख्वाजा साहब, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, और जैसे नदीम अफजल चंद साहब ने भी बात की कि सारे इत्तेहादी पार्टियों वाले हैं जो कराची में बैठे हैं, फिर क्यों अमन कायम नहीं हो रहा कराची में? आप इस बात से तो कोई मेरा मुकर्रर इनकार नहीं कर सकता ना कि जब सिटी गवर्नमेंट जमात इस्लामी के पास थी तो उस वक्त हम अगर नहीं थे तो क्या इसका ये मतलब था कि शहर उजाड़ दें? तो जो लोग गवर्नमेंट में नहीं हैं या जिनकी सीटें कम हैं, शहर को ओन करना तभी कहलाता है, चाहे आप हुकूमत में हो चाहे आप हुकूमत में ना हो। और हमें फख्र है कि हम इस शहर को ओन करते हैं। तो इसको मोनोपोली कहना बहुत नामुनासिब लफ्ज होगा। ये कहें कि डेमोक्रेटिकली अब भी इलेक्शन आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह, तमाम लोग मेरे हल्के में मेरे खिलाफ 16 कैंडिडेट लड़े थे, तमाम पार्टियों के थे, बिल्कुल इलेक्शन लड़े, आर्मी के इलेक्शन आपने देख चुके हैं। तो यहाँ ये शहर हम ओन करते हैं। और आज जो हमें सजा मिली है, देखें, अब इसमें थोड़ा सा हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, हमने क्या किया? एक्सटॉर्शन के खिलाफ आवाज ही उठाई ना, तो वो आवाज हमारी तो नहीं थी। क्या आप सब लोगों को अंदाजा नहीं है कि शहर में 400 छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज का हशर क्या हुआ? क्या बिजनेस कमेटी ने, क्या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर कराची, वजीर आजम, सदर पाकिस्तान, मीडिया, क्या ये आवाजें आप तक नहीं आई? तो मसला सारा ये कौन वो करता है जो शहर बचाना चाहता है, जो शहर तबाह कर रहा है, क्राइमिनल्स को अपने पास शेल्टर दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, रहनुमा लिखे जा रहे हैं। तो क्या उस पर आवाज उठाना हमारा हक नहीं? क्या इस शहर के लोगों को हम लावारिस छोड़ दें? क्या इस शहर के लोगों को हम बेआसरा छोड़ दें? हुकूमत में रहने का ये मतलब तो नहीं है कि कत्लेआम होता रहे और हम खामोश तमाशा देखते रहें। ये मेरी गुजारिश है कि हम अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट बिकॉज वी ओन कराची, वी ओन पाकिस्तान। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, आप भी अपना रोल अदा कर रहे हैं और हुकूमत का भी यही कहना है, वो भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, और सदर मुमलिकत भी आज इसी वजह से कराची में मीटिंग्स भी कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स भी अनाउंस किए हैं। अब बात करते हैं नाज़रीन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की, और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया गया उससे कहा यह जा रहा है कि हुकूमत तकरीबन 25 अरब रुपया सिर्फ अप्रैल के महीने में इस प्राइस इंक्रीज से कमाएगी। नदीम अफजल चंद साहब, ये प्राइस रेगुलेट जो हो रही है और इतनी बढ़ गई है, इससे क्या क्राइम में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन में इजाफा होगा? ये सारी कंसिडरेशंस हुकूमत के माइंड में है, या रिलीफ देने का कोई एक अनोखा तरीका है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जो बिल क्लिंटन ने भी एक दफ़ा कहा था कि जी चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ा दो, शौकत अजीज़ फार्मूला, कि लोग खुद ही कहेंगे कि हाँ यार ये इकॉनमी की कोई नई असला है कि चीज़ें बढ़ेंगी तो इकॉनमी लगेगा कि तरक्की कर रही है। देखिए, इकानमी के पे तो मैं इतनी बात नहीं कर सकता, मैं कोई इकानमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो आम एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और ना मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो फैसले करते हैं। मोस्टली ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट ये फैसले करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको ग्राउंड रियलिटी का भी इतना पता नहीं होता जो फैसले करने वाले होते हैं। अगर पॉलिटिकल लोगों की इसमें मैं समझता हूँ इनपुट्स ली जाएँ तो शायद ऐसे फैसले ना हो। मैं समझता हूँ अब सबसे बड़ा ज़रिया अगर टैक्सेशन का ये बना दिया गया है, आप RGST नहीं लगाने देते ताजर, या कुछ पार्टियां जो ताजरों के ऊपर बलबोते पे जिंदा है, वो जब RGST या टैक्सेशन की कोई और इख्तरा निकाली जाती है तो वो एहतजाज, शटर डाउन हड़तालों पे आ जाते हैं। तो जब शटर डाउन हड़तालें आप करेंगे, आप टैक्स रिफॉर्म्स नहीं होने देंगे, तो फिर गवर्नमेंट के पास एक ही ज़रिया आमदन रह जाता है वो, और इसमें आम आदमी भी पिस जाता है। लेकिन बड़े लोगों को तो फ़र्क को नहीं पड़ता इस पेट्रोल डीजल से, लेकिन आम आदमी को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अब सोचना पड़ेगा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, क्योंकि बाज़ लोग मज़हब के नाम पे सियासत करते हैं, बाज़ लोग ताजर के नाम पे सियासत करते हैं, बाज़ लोग किसी और, हर किसी ने अपना अपना ट्रेड बना लिया है।
تو پالیٹکس میں ٹریڈ نہیں ہونا چاہیے, پالیٹکس ہوتی ہے عوام کے لیے. تو اب پولیٹیکل پارٹیز اب صرف گورنمنٹ اکیلی کیا کرے گی؟ گورنمنٹ اکیلی کچھ نہیں دیکھیں اب نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہو رہا تھا, نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہے, آپ فارن پالیسی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, آپ نے پیٹرول کا بہانہ مار کے آج نون لیگ نے بائیکاٹ کر دیا. عوام کی بات کر رہے تھے. دیکھیں عوام کی بات جو ہوتی ہے نا, بائیکاٹ سے عوام کی بات نہیں ہوتی. احتجاج ضرور ہوتا ہے, بائیکاٹ حل نہیں ہے اس کا, ہٹ درمی اس کا حل نہیں ہے, ڈائیلاگ اور اس کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے. آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام احتجاج کس طرح کر رہی ہے, اگر ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے وہاں سے لے, کیونکہ باقی لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے. کوئی اور راستہ ہے حکومت یہ پیسے اکٹھے کر سکے؟ ارشد صاحب, حکومت کا آرگیومنٹ یہ رہتا ہے کہ عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھ رہی ہے, اس لیے ہمیں بھی قیمت بڑھانی پڑے گی. اب 25 مارچ سن 2008 جس دن پرائم منسٹر صاحب نے حلف اٹھایا ہے, اس دن پاکستان میں 63 روپے فی لیٹر کے حساب سے پیٹرول بک رہا تھا, اور اب اس میں کوئی 60%, پچھلے 4 سالوں میں لگ بھگ 60% اضافہ ہوا ہے. 25 مارچ 2008 میں عالمی منڈی جو ریٹ تھا وہ کوئی $96 پر بیرل تھا, وہ 25 سے 26% بڑھا ہے 4 سالوں میں. تو عالمی منڈی والا آرگیومنٹ استعمال کرنا وہ پورا سچ نہیں ہے. اس میں عالمی منڈیاں بڑھی ہیں 25 سے 26%, اور ڈومیسٹک مارکیٹ میں ہم نے 60% کے تقریباً تیل بڑھا دیا. اب مجھے جس چیز کا خوف ہے اور مجھے جس چیز کا ڈر رہتا ہے کہ اس وقت 80% پاکستانی جو ہیں وہ 80% اپنی آمدن خوراک کے اوپر خرچ کرتے ہیں, اور یہ پیٹرول جب بڑھے گا تو اس کا ایک بہت بڑا اثر آئے گا خوراک کی قیمتوں پہ. اب خوراک کی قیمتیں اور غربت کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. جیسے ہی خوراک کی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں تو غربت کا جو تناسب ہے, غربت کی جو پرپورشن ہے وہ بڑھنے شروع ہو جاتی ہے. اب 4 سال پہلے جو سرویز کیے گئے تھے پاکستان میں, 18 کروڑ میں سے تقریباً 5 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے, لائن سے نیچے تھے. پچھلے 4 سالوں میں ہر سال تقریباً 1 کروڑ پاکستانیوں کا اس میں اضافہ ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ آٹا دال ان کے بھاؤ بھی بڑھیں گے اب؟ نیچرلی ہر چیز کا کوئی 10 سے 15% جو ہے وہ کمپوننٹ جو ہے اس کا ٹرانسپورٹیشن کا کمپوننٹ ہوگا, اور یہ جیسے پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو وہ اس میں ایڈ ہوگا. میرا جیسے میں نے کہا کہ یہ جب غربت کی لکیر کے نیچے اور مزید لوگ پھنسنے لگیں گے تو پھر ایک موقع ایسا آ جائے گا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, ڈسپیرٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی, پھر وہ کیوس اور پھر چھینا جھپٹی, اور کرائمز بھی بڑھیں گے, لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی ہوں گے, لوگ فاقے بھی کریں گے, خودکشیاں بھی کریں گے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح تیل بیچنے والی کمپنیاں اربوں روپے کا منافع کما رہی ہیں اور اس کے پیچھے اور عوامل کیا شامل ہیں. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میں آپ کو کچھ اعداد و شمار دیتا چلوں. جولائی دسمبر 2011 تک پاکستان میں جو تیل بیچنے والی آئل کمپنیز ہیں انہوں نے 152 ارب روپے کا منافع کمایا. دوسری طرف ابھی حکومت نے حال ہی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں اور پہلی دفعہ 100 روپے سے تجاوز کر گئی ہیں, اور بعض پیٹرول پمپ پہ تو میٹرز کا یہ حال تھا کہ 2 ڈیجٹ سے زیادہ کا وہ ڈیجٹ ان کے پاس تھا نہیں, اور دوبارہ ان آئل کمپنیز کو جو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی انہوں نے ان میٹرز کو دوبارہ سے سافٹ ویئر اس میں نئے ڈالے. خواجہ اظہار الحسن صاحب, ایم کیو ایم کا پیٹرول پرائز انکریز جب بھی ہوتی ہے اس پہ ایک سٹینڈ سامنے آتا رہے, ایم کیو ایم کے پروٹیسٹ سے اکثر یہ واپس بھی ہوتا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ آپ کی پارٹی اگر ایسا کوئی سٹینس لے تو عوام کو ریلیف مل سکے گا؟ دیکھیں جیسے ہی یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے ہم نے دوبارہ نہ صرف اس سے پروٹیسٹ کیا بلکہ ہم نے وزیر اعظم صاحب کو, صدر پاکستان کو بھی اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. مسئلہ کیا ہے, گورنمنٹ ہمیں جو پلی دیتی ہے, اور اس کے ساتھ سے بھی گورنمنٹ کے ایک نمائندے یہ بھی فرما رہے تھے کہ بیوروکریسی بیٹھ کر ڈیسیشن لیتی ہے. دیکھیں جی, اتنی آئیڈیل سچویشن ہے اس وقت ہماری حکومتی سب سے بڑی اتحادی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے چاروں صوبوں میں
ये ब्यूरोक्रेसी अपॉइंट कौन करता है? ये कोई इत्यादि अपॉइंट करते हैं, ये कोई पार्लियामेंट अपॉइंट करती है, या जुडिशरी अपॉइंट करते हैं? अगर आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी नेपरा पेपरा में डिसीजन मेकिंग आवाम के मफादात के खिलाफ है और आपकी तमाम इत्यादि इस पे आवाज भी उठाते हैं, तो बराए मेहरबानी उस पर नजरसानी फरमाए। अब मसला क्या है? 25 बिलियन आपने कहा, आरजीएसटी लगा लें 250 बिलियन, जिसपे आरजीएसटी का रोना भी है, रोना है। आरजीएसटी की डिबेट फिर कभी होगी, हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं। ये दोनों इकदाम अवाम के मुनाफी हैं। पेट्रोल में 4 किस्म के ब्रेकअप्स होते हैं, जिसमें पावर ऑयल प्रोड्यूसर का कमीशन के साथ, रीसेलर के साथ सबसे बड़ा कमीशन गवर्नमेंट लेवी होता है, जो मोर देन 22% होता है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। इट नथिंग अफेक्ट विद द इंटरनेशनल प्राइसेस। ये जो हमारे जो तज्जिया निगार हैं, बहुत अच्छी बिल्कुल, इसमें अगर प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएं, हुकूमत कुछ अपना टैक्स कम कर दे, तो आवाम को तो रिलीफ मिल सकता है और बहुत सारे एवेन्यूज ऐसे होंगे। तो हमने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने भी दिया, और मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नवाज ने भी दिया ना। इन्होंने हमारे तो इत्तेहादी होते हुए किसी बात पे गौर ना करने की तो कसम खाई हुई है, जिसमें अफगान ट्रांजिट ट्रेड 400 बिलियन हमने प्रूव करके दिया, सपोर्ट प्राइसेस पे 200 बिलियन हमने सेव करके दिया, एफडीआर की करप्शन में 700 बिलियन हमने प्रूव करके दिया, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में टैक्स टू जीडीपी रेशियो 1% है, जिसके अंदर 800 बिलियन की रिकवरी हो सकती है। बिल्कुल, ये लिस्ट अगर गिनना चाहें इजाल साहब तो काफी लंबी है। एयाज अमीर साहब, आपकी पार्टी नून लीग का इस पे क्या स्टैंड होगा? कैसे लेके चलेंगे? आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए आपकी पार्टी क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, ये तो बड़ी नॉन सीरियस किस्म की गवर्नेंस हो रही है। 100 रुपए से बढ़ना कीमतें तेल की, ये एक नफ्सियाती बेंचमार्क है। जब आप कहते हैं यार इससे ज्यादा वो तजावुज हो गया, हर एक को एक शौक हुआ है, और इन्होंने इस थॉटलेस तरीके से बगैर सोचे समझे, एक दौरा कोई सदर साहब कहीं कर रहे हैं, वजीर आजम साहब कहीं कर रहे हैं, बीच में इन्होंने ये ऐलान और बम जो है फेंक दिया। ये कोई अनोखी किस्म की जो है हुक्मरानी चल रही है, और इसका जो मुल्क में डिसऑर्डर इतना ज्यादा हो गया है, कराची से लेके कहीं तक, और फिर ये जो हमारा फॉरेन पॉलिसी का मसला, नेटो सप्लाई रूट्स का, और ये जो PCNS की जो रिकमेंडेशंस हैं बिल्कुल पड़ी हुई हैं, पार्लियामेंट तकरीबन पैरालाइज्ड है, इमोबिलाइज्ड है, इसमें ये जो है इस डिसऑर्डर को और ज्यादा फ्लैश करेगा। कोई सियासी पार्टी, आपने नून लीग का पूछा, कोई सियासी पार्टी भी इस पे सरापा एहतजाज ना बने तो अपने वोटर्स, अपने अवाम लोगों से, पाकिस्तानी अवाम के सामने वो क्या मुंह दिखाएगा, हम वो कर क्या रहे हैं? मेरे ख्याल इस पे बिल्कुल। एयाज अमीर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया। नदीम अफजल चंद साहब, कहीं कोई भी सियासी पार्टी ये फैसला इस पे सरापा एहतजाज ना हो तो वो अपने वोटर्स के साथ ज्यादती करेगी। आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत ने तो ये इकदाम लिया है। यकीनन मैं समझता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर होने की चीज़ से मैं कह रहा हूँ कि गलत हुआ है, मैं खुद एहतजाज कर रहा हूँ। मैं को ये तो नहीं कह रहा कि मैं अब दूसरी पार्टी को पीपल्स पार्टी से बड़ी पार्टी है या पीपल्स पार्टी करेंगे तो, लेकिन इसका हल क्या है? लेकिन इसका हल जज्बा देखें, कौम को ये भी बताएं कि ये क्यों प्राइस बढ़ानी पड़ी है, कौन को बताना। मैं समझता गवर्नमेंट, मैं एक चीज इत्तेफाक करता हूं, इसमें एक और फैक्टर भी है जिसमें शायद आगरा वालों को प्रेस के ऊपर आके बताना चाहिए था कि अब जो हमारा मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर, वो फाइनेंस मिनिस्टर को मैं समझता हूं अवाम में से तो वो नहीं है, वो हमारे एक पता नहीं कहां से आए हैं, लेकिन अगर वो बता दे कौन, पेट्रोलियम मिनिस्टर भी तो अवाम में से देखिए, मैं इसके ऊपर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर को तो मैं जानता हूं, पेट्रोलियम मिनिस्टर कभी फिर बात करें पेट्रोलियम की, नहीं जानते आप? मैं कहता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों मिनिस्टर्स को बैठा के करवाएं, वो बताएं कि किधर से टैक्स लेना है, कहां से लेना है, टैक्स कौन नहीं दे रहा, सारी के ऊपर मैं पब्लिक को खुल के बताएं, फिर बेशक आप पब्लिक को तैयार कर ले इसके लिए। रऊफ क्लासर साहब के पास काफी इंटरेस्टिंग कुछ इन्फॉर्मेशन और थ्योरी है। क्लासर साहब, हुकूमत के क्या हाथ बंधे हुए हैं या कुछ बैनुल अक़वामी फैक्टर्स भी हैं? मेरा ख्याल है इसमें आप कह सकते फैक्ट्स ज़्यादा, थ्योरी तो मैं नहीं, मेरी थ्योरी नहीं है। एक चीज़ मेरे ख्याल पाकिस्तानी अवाम और मीडिया को थोड़ी सी समझनी चाहिए कि ये जो मौजूदा क्राइसिस है, इसकी जो रूट्स हैं थोड़ी सी कुछ पीछे जाती हैं। आपको याद होगा 98 में जब पाकिस्तान ने यहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट किया तो सऊदी अरब वहद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को फ्री आप कह लें या डेफर बेसिस पेमेंट पे उन्होंने इनको आके तेल इनको शुरू किया था, मतलब मुफ्त का तेल था। और आपको याद होगा उस वक्त इनकी बकायदा शराइत इनसे तय हुए थे कि आपने IMF और अमेरिकन वगैरह को नहीं बताना कि हम आपको फ्री तेल आपको दे रहे हैं, और ये तेल आपको फ्री मिलता रहा नवाज शरीफ साहब के पूरे दौर में, जिस वजह से आपका वो क्राइसिस नहीं हुआ। और जो ही यहाँ पे 99 का ये मार्शल लगा, और आपको याद होगा जब इनकी डील हुई थी इनकी सऊदीज़ की नवाज शरीफ साहब को जो ले जाने के लिए जनाब मुशर्रफ के साथ, तो जनाब मुशर्रफ की एक शर्त ये भी थी
आप कह सकते हैं सऊदीज ने इनको इंसेंटिव दिया था कि ये जो फ्री ऑयल है ये आपको मिलता रहेगा आप अगर नवाज शरीफ साहब को रिहा कर दें। इसलिए जनाब मुशर्रफ के दौर में भी आपको तेल का इस तरह का बुरा बुरहान देखने में नहीं आया। उसकी रीजन ये थी कि सऊदी अरब आपको फ्री तेल आपको दे रहा था। अब जो बदकिस्मती शुरू हुई है वो पीपल्स पार्टी हुकूमत के आने से शुरू हुई है। और आपको याद होगा गिलानी साहब एक बहुत बड़ा डेलीगेशन ये लेके सऊदी अरेबिया गए थे। जरदारी साहब उस वक्त मुल्क के सदर नहीं बने थे। इन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप भी हमारे साथ चलें सऊदी अरेबिया, और सऊदी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो फ्री तेल की फराहमी है पाकिस्तान को आप जारी रखें। आपके सऊदीज ने वो फराहमी रोक दी थी और पीपल्स पार्टी को एक भी बूंद उन्हें फ्री पेट्रोल की ऑयल की नहीं दी थी, जैसे जनरल मुशर्रफ को दी, जैसे नवाज शरीफ को दी। इसको डिस्क्रिमिनेशन आप कह लें कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ रही है सऊदीज की। अच्छा, इसका अगला नतीजा क्या निकला? लास्टली बात, ये फॉरेन पॉलिसी फेलियर है पीपल्स पार्टी? नहीं, इसकी छोटी सी मुझे आप इसमें कंप्लीट करने दें। एक इंटरेस्टिंग बात है। और कहता जरदारी साहब गए थे, इसमें गिलानी साहब गए थे, सऊदीज ने इनको कोई ऑनर नहीं दी, एक भी टक्के का फ्री ऑयल उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि वो समझते थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वो एक तरह का जायज हुकूमत सऊदीज ने कभी नहीं समझा। नंबर एक। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या कि आपकी पीपल्स पार्टी ने इन्होंने अपना जो रुख है, इन्होंने सियासी किबला सऊदी के बजाय ईरान पे बनाया किया। कैसे इन्होंने ईरान की तरफ लेके गए? क्या वाहिद यही फैक्टर है हुकूमत के हाथ इस वजह से बनने में? इस पे ही बात करेंगे और नाज़रीन आप पे इंकिशाफ करेंगे उस 12 अरब रुपए के स्कैंडल का जिसका ताल्लुक बराह रास्त आपसे है, आपके लिए पीने के साफ पानी से, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में ऑयल और तेल की कीमतों में इजाफे की, और प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में रोग क्लाशा साहब ने कहा कि सऊदी अरेबिया से 1% का मुफ्त ऑयल हमें नहीं मिला। नदीम असल चंद साहब, क्या ये बात सही है? देखिए जी, मैंने डॉक्यूमेंट सुनी थे, लेकिन ये शुरू में सुना था कि जब सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ कोई इतनी खुश नहीं है और उन्होंने जो फैसिलिटीज़ मुशर्रफ को दी थी या मियाँ साहब को देते रहे हैं, या जो उनका प्यार उनके साथ रहा है, वो पीपल्स पार्टी के साथ कतल नहीं है। और मेरे ख्याल में हमें तो ये भी रूमर थी कि मियाँ साहब ने शायद कुछ सहूलियात बंद करवाई हैं सऊदीया को। प्यार बढ़ाने के लिए आपने क्या इक़दाम किए? आपने देखें, आज तक हमने तो सऊदीया के खिलाफ कभी हमारी गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है ना कोई भी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी ने तो कभी आज तक सऊदीया के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं किया। उधर बादशाह आता है, इधर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या उनका होगा? और फिर मेरे ख्याल है कुछ अमेरिकन इशारे भी सऊदीया के लिए काफ़ी अहम होते हैं, तो शायद उनमें से भी कोई इशारा हुआ होगा। लेकिन जो बात रऊफ भाई कर रहे थे ना कि इन्होंने किबला चेंज किया अब ईरान की तरफ, चाइना की तरफ, ये देखिए ये इस खित्ते की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। अगर कोई किबला चेंज करना तो इसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप अपने पड़ोसियों के साथ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये तो नहीं, वो एक टोटली डिफरेंट डिबेट चले जाएगी। बात समझ आ गई है। डॉक्टर साहब, क्या ये वाहिद वजह यही है या मेजर फैक्टर यही है कि इतनी प्राइस हाइक हो रही है और इतनी तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं? और ऑयल माफिया भी बहुत बड़ी वजह है इसमें, ऑयल माफिया भी इन्वॉल्व हैं इसमें। ऑयल माफिया देखें, अब ऑयल माफिया को कौन पकड़ सकता है? मेरे ख्याल में अभी तक उसको इतना आसानी से, डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे, ऑयल माफिया के बहुत बड़ा अमल दखल है इसमें। जी देखिए, ये कहना कि क्योंकि हमें मुफ्ते का तेल नहीं मिल रहा इसलिए पीपल्स पार्टी को तेल की कीमत बढ़ानी पड़ रही है, ये बहुत ही कमज़ोर आर्ग्यूमेंट होगा। देखिए, 1988 में सारी दुनिया ने सैंक्शंस डाली थी, पाकिस्तान के ऊपर लागू की थी, और सऊदी अरेबिया ने हमें अंदर सऊदी ऑयल फैसिलिटी 2 लाख बैरल तेल मुफ्त में देना शुरू किया था। फिर वो सारी सैंक्शंस जो हैं वो हटा ली गई थी। जो मकसद था मुफ्त तेल देने का, वो मकसद दूर हो चुका हुआ था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि रियासत पाकिस्तान को टैक्सेस चाहिए रियासती कारोबार चलाने के लिए। अब टैक्सेस इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। असल में मसला ये है कि जो टैक्स कलेक्शन मशीनरी है वो डायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठा कर नहीं पा रही है। अब हुकूमत का कारोबार कैसे चलाया जाए? क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्सेशन इकट्ठी नहीं हो रही है, तो हुकूमत इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगा देती है, चाहे वो RGST की शक्ल में हो या वो पेट्रोल की शक्ल में हो। अब मुझे एतराज़ ये है कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन जब लगाई जाती है तो इसका बोझ गरीब तबके पे बेतहाशा पड़ता है और अमीर तबके पे बहुत कम पड़ता है। अब हो क्या रहा है कि ऑयल माफिया का जिक्र किया, वो ऑयल माफिया बेनिफिट करता है इससे? देखिए, अगर कोई दुनिया भर में जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो तेल की कंपनियां मुनाफे कमाती हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई दुनिया का और मुल्क हो। अब ये आप जरूर जो अरबों रुपए का मुनाफा कमाते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है, अरबों रुपए का मुनाफा, ये कुछ कमी नहीं हो सकती? हुकूमत रेगुलेट नहीं कर सकती? अब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो प्राइवेट बिजनेस में और दखल अंदाजी शुरू कर दे। हुकूमत का काम नहीं है इसको रेगुलेट करने का? हुकूमत का काम रेगुलेट करना है, रेगुलेट किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त 26 रुपए फी लीटर जो है
وہ ٹیکسیشن ہر لیٹر جب آپ پیٹرول پمپ میں دیتے ہیں تو 26 روپے حکومت کے خزانے میں جاتا ہے. اب یہ آرگیومنٹ ضرور دے سکتے ہیں کہ اس 26 روپے میں سے ٹیکسیشن کو کم کر دیا یہ جائے. تو حکومت کا ہو گیا نا, آئل کمپنیز کے اپنے پروفٹ بھی, ریگولیٹ کرنے کی جو بات کرتے ہیں نا ہماری, اس کے اوپر ٹیکسیشن لگتی ہے نا, وہ تو کارپوریٹ ٹیکسیشن آلریڈی لگ رہی ہے ان کے اوپر. ایک ای سی سی میں پچھلے سال ایک سمری گئی تھی, اور اس وقت میرے کامران اشاری صاحب یہاں پہ سیکریٹری پیٹرولیم تھے, اس کی ہمارے پاس کاپی پڑی ہوگی, شاید ہم کل نکال کے آپ کے پروگرام میں لیں. اس میں بڑی خوفناک قسم کی تجاویز دی گئی تھی جو کہ ای سی سی نے مانی ہے, اور وہ یہ تجاویز تھی کہ اس وقت آپ کا یہاں پہ آپ کی حکومت کی مشینری جو ریگولیٹ کرتی, پروفٹ مارجن بڑھایا گیا تھا, اس میں انہوں نے یہ کیا اس کو ڈی ریگولیٹ کر کے اب آپ کی جو پرائسز ہیں یہ ملٹی آپ کی آئل کمپنیز خود یہ ڈٹرمن کرتے ہیں, جس میں آپ کے کنزیومر کا کوئی بندہ نہیں ہے, آپ کی حکومت کا کوئی بندہ نہیں ہے, پارلیمنٹرین میں سے کوئی نہیں ہے. ندیم افضل چند صاحب تو کہہ رہے ہیں بیوروکریٹس وہی بیٹھ کے کر رہے ہیں. اس میں بیوروکریٹس بھی نہیں بیٹھے, اب اس میں ٹوٹلی آپ کی اچھی بات ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز بیٹھی ہیں. ہم کو ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا کرنا, یہ سب مل کے کھائیں گے. انکم ٹیکس لگانا ضروری نہیں, ورنہ ریاستی کاروبار کس طرح چلائیں گے اگر آپ کے پاس آئل کمپنیز کا تو پروفٹ مارجن کم ہو سکتا ہے نا. دیکھیے آئل کمپنیز کے جتنے پروفٹس آ رہے ہیں وہ ان کے اوپر کارپوریٹ ٹیکسیشن آلریڈی لگ رہا ہے, وہ اس پروفٹ کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, جتنا پروفٹ ان کا بڑھتا ہے اس کے اوپر اتنا ٹیکس بھی بڑھ جاتا ہے. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئل کمپنیز کو ایک الگ سیکٹر میں ڈال کے, آئل کمپنی بھی جب زیادہ کمائے گی اس کا فائدہ بھی حکومت کو ہوگا, ٹیکسیشن اس کے اوپر بڑھ جائے گی. ہم نے کیا کیا ہوا ہے, حکومت کا فائدہ ہونا تو پھر عوام کا فائدہ ہوگا. اس وقت کارپوریٹ ٹیکس جو ہے اس کے دو ڈفرنٹ قسمیں ہیں. ایک بینکوں کے اوپر لگایا جاتا ہے جو کہ ہائر ہے, اور باقی کارپوریشنز کے اوپر لگایا جاتا ہے جو لوور ہے. آپ یہ آرگیومنٹ ضرور پیش کر سکتے ہیں کہ آئل کمپنیز کے اوپر ایک ڈفرنٹ سیکٹر بنایا جائے اور ان کو ایک ڈفرنٹ ٹیکس کی بریکٹ میں لایا جائے, یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. بالکل, آرگومنٹس بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن ٹیکس چاہے ڈائریکٹ ہو چاہے انڈائریکٹ ہو, بہت سارا پیسہ گورنمنٹ ٹریجری میں جاتا ہے, جس کے بعد منصوبے بنائے جاتے ہیں آپ کے اور میرے فائدے کے لیے. اور ایسا ہی ایک منصوبہ بنایا گیا تھا 12 ارب روپے کا. ہمارے ایڈیٹر انویسٹیگیشن روف کلاسٹر نے کچھ انویسٹیگیشن کی ہیں اس پروجیکٹ کی, جس کے ذریعے آپ کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جانا تھا. روف کلاسٹر انویسٹیگیٹس کیا کرتے ہیں. روف صاحب, یہ 12 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا, پینے کا صاف پانی مہیا کرنا تھا, کدھر گیا, کون کھا گیا یہ 12 ارب روپے؟ اچھا, اس کو مختصراً تاکہ ایک عام ویور کو سمجھ ہے, یہ جناب مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا 2004-2005 میں, اور ابھی اس کو جا کے پچھلے سال 30 جون 2011 تک یہ پروجیکٹ اس میں چلتا رہا ہے. اس پہ ٹوٹل جو اس کا لے آؤٹ تھا 12 ارب روپے. ہم تو 25 ارب روپے کے لیے پورے ملک میں یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے نا کہ آپ کا پیٹرول آپ نے اکٹھا کرنا ہے, اس کا ہاف لگا لے 12 آپ نے بلین روپیز کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا, اور یہ کہہ کے لانچ کیا کہ ہم نے اس سے یہ پورے ملک میں صاف پینے کا پانی دینا ہے. آپ کو ہیپاٹائٹس آپ کو سی ہو رہا ہے, بی ہو رہا ہے, لوگ بڑے اس میں برے طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں. آپ نے پلان بنایا. اب جو اس کی لیٹسٹ رپورٹ جو قومی اسمبلی میں پیش کی گئی, جو وہاں سے ایکسکلوسیولی ہم نے نکلوائی ہے, وہاں سے آپ اسکرین پہ فگر دیکھ رہے ہو, بڑے خوفناک قسم کے فگرز ہیں کہ جہاں پہ آپ لوگوں سے ایک اتنی محنت سے ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں, اس کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے. آپ کو مختصراً سا بتا رہا ہوں, اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے پوری ڈیٹیل دینے کا, کہ 12 آپ کے ارب میں سے آپ نے اب تک جو خرچ ہوئے ہیں وہ 7.5 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں, اور 7.5 ارب میں سے آپ نے 1300 واٹر پلانٹ لگائے ہیں. ٹوٹل کتنے پلانٹ لگانے تھے؟ آپ نے ٹوٹل لگانے تھے 6500 پلانٹ لگانے تھے. آپ نے 12 ارب سے 12 ارب سے 6500 پلانٹ لگانے تھے, 7 ارب سے 1300 پلانٹ لگائے گئے. آپ نے کتنے عرصے میں لگائے ہیں؟ 2004 سے لے کے 2011 تک آپ نے 7 سالوں میں آپ نے 1300 لگائے ہیں. اب جو فگر آ ہیں, رپورٹ آ رہے ہیں, اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ان میں سے بھی 200-250 نہیں چل رہے. تو پورے ملک میں 7.5 آپ کے بلین میں سے 1000 واٹر آپ کے ٹریٹمنٹ پلانٹ اس وقت چل رہے ہیں. ٹریٹمنٹ کہیں یا فلٹر پلانٹ ان کو کہیں, جو چل رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ حالت تو یہ ہے کہ آپ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاستدان ہیں, بیوروکریٹس ہے, کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ ایک تو یہ ہوا تھا کہ جب یہ موجودہ حکومت آئی تھی, ان کے جو وزیر تھے ان کا یہ تعلق تھا پختونخوا سے, اور ان کے ذمہ لگا دیا گیا تھا کہ آپ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلیں. ان سے اور تو کچھ نہیں ہو سکا. انہوں نے اپنے بیٹوں کے ذریعے NGO بنوا لی تھی, اور اسی NGO کے ذریعے وہ کم از کم خیبر پختونخوا کی حد تک انہیں اپنی مرضی سے ریٹ دی, اپنی مرضی سے لوٹ مار کی. اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں اب کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا. اسمبلی میں ان کی جگہ باقاعدہ وزیر اعظم نے کہا تھا
کہ آئندہ یہاں پہ یہ سوالات کے جواب نہیں دیں گے، کوئی اور جوابات دیا کرے گا. اور وہ میریٹ ہوٹل میں خود رہتے تھے اور ان کے بیٹے وہیں پہ بیٹھ کے یہ سارا آ کے کاروبار کرتے تھے. اور جو پاکستان کے لوگوں کو صاف یہ پینے کا پانی کا پروجیکٹ تھا، اس سے کوئی بڑا سکینڈل ہو سکتا ہے کہ آپ نے 7.5 ارب روپیہ 1000 واٹر آپ نے فلٹر پلانٹس میں لگائے ہیں. اب اس سے اندازہ ایکشن ہوا کسی کے خلاف کوئی؟ یار اس ملک میں کس کے خلاف ایکشن ہو سکتے ہیں؟ آج تک کبھی کسی کے خلاف ایکشن ہوا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ایکشن نہیں ہوا. اور اس میں موسٹلی میں کہوں گا ہر وقت مطلب سیاستدانوں کا رول اپنی جگہ پہ، یہ بیوروکریسی کا یہ پلان تھا. یہ بیوروکریسی نے اس کی یہ آپ کی ایگزیکیوشن کرنی تھی کہ 6500 میں سے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا. ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ پروگرام ٹوٹل بنایا بیوروکریٹس نے تھا، اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر، اس کے کنسلٹنٹ کوئی پولیٹیشین نہیں تھا، سارے افسران تھے. پھر یہ ٹی ایم ایز کو انہوں نے اون کرنا تھا، مقامی حکومتوں نے چلانا تھا. پھر مقامی حکومتوں نے اس پروگرام کو صحیح طریقے سے اون بھی نہیں کیا. اب کئی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، وہ بند پڑے ہوئے ہیں. لیکن صرف ایک وزیر کو اس کا آپ ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. یقیناً وزیر کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا. میرے خیال میں اس کا قصور اتنی ہے کہ اس نے آ کے ایکشن ہی لے. لیکن یہ جتنی لوٹ مار مچی ہے نا، یہ لوٹ مار جو ہے یہ مشرف دور کے بیوروکریٹس نے مچائی ہوئی تھی. اور اس طرح کے اور مشرف دور کے وہ بیوروکریٹس ابھی بھی آپ کے ساتھ بھی کام کریں. ڈاکٹر فیروز سلیم صاحب، ندیم افضل چند صاحب، روف قاسم صاحب، وہ ہر دور میں چلتا ہے. کیوں میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، حکومت نے جو آئل پرائس انکریز کیا اسے ٹیکسز لیں گے اور ٹیکسز سے آپ کے لیے ہی پروجیکٹ شروع ہوں گے. ان پروجیکٹس میں جو کچھ ہوتا ہے، ایک پروجیکٹ کی مثال ہم نے دی، کرپشن کی بے تحاشا کہانیاں آپ کے سامنے بھی ہیں. کاش کہ یہ ٹیکسز کا پیسہ واقعی عوام پہ خرچ ہو، اور اگر یہ خرچ نہیں ہوتا تو ملک میں جو بد امنی ہے وہ آپ کے بھی سامنے، ہمارے بھی، اور ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ لوگ پاکستان کو اللہ تعالیٰ امن و امان میں رکھے، آپ سب کو اپنی امن و حفاظت میں رکھے. اجازت دیجیے گا. اللہ